یہ معجزہ بھی محبت کبھی دکھائے مجھے کہ سنگ تجھ پہ گرے اور زخم آئے مجھے۔ اور کسی نے کہا تھا کہ عالم سوز و ساز میں، اقبال نے غالباً کہا ہے، عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق، وصل میں مرگ آرزو، ہجر میں لذت طلب۔ جی یعنی بعض اوقات ہجر جو ہے نا یہ وصال سے زیادہ مزہ دیتا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی النبی الامین و آلہ و صحبہ اجمعین۔ یہ دوری صرف ظاہر پر مبنی تھی، وگرنہ حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نا آشنا نہیں تھے، اور حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت سے دور نہیں تھے، یعنی ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نگاہ میں تھے جی اور بالکل ان کے ایسا ہی سامنے ہے، چہرہ مصطفیٰ تھا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ بلکہ میں یہاں ایک صحیح حدیث پڑھ دیتا ہوں، کنز العمال کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عرضت علی امت البارحۃ لدی هذه الحجرہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے فرمایا میرے اصحاب، اللہ رب العالمین جل وعلا نے کل رات جو گزر گئی ہے میری ساری امت میرے دروازے، میرے حجرے کے دروازے پر میرے سامنے پیش کی گئی ہے، اور رب العالمین جل وعلا نے مجھے ان کے اسماء سے بھی آگاہ کر دیا ہے اور ان کے والد کے اسماء سے بھی آگاہ کر دیا ہے کہ ان کا باپ کون ہے۔ تو لا محالہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں قیامت تک آنے والی حضور کی ساری امت کا ہر فرد موجود ہے۔ کل وہ جو حدیث کل آپ پروگرام میں تشریف لائے تھے وہ بھی اس کے ساتھ ہی پڑھ دیں کہ ایک فرشتہ مقرر ہے جو جہاں سے بھی درود پڑھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش کرتا ہے کہ یہ فلاں ابن فلاں، باپ کا نام بھی بتا۔ جی بالکل، بلکہ یہاں میں پھر ایک بات اور یہاں عرض کروں گا، کسی نے کہا تھا کہ والد کے ساتھ نیکی کرنی ہو نا تو سب سے بہترین بات یہ ہے کہ تم حضور پر درود پڑھو۔ کہا یہ باپ کے ساتھ نیکی کیسے قرار پائے گی؟ کہا باپ کے ساتھ نیکی اس لیے ہے کہ جس وقت تم نے درود پڑھنا ہے تو درود تم نے پڑھنا ہے، تمہارے والد کا تذکرہ تمہاری وجہ سے بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کر دیا جائے گا۔ یہ تمہاری اپنے والد کے ساتھ نیکی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا تھا، فرمایا کہ میری امت کے کچھ افراد ایسے ہیں کہ جن کو ان کی بے مائگی یعنی کم اسباب جو انہوں نے خود فقر اختیار کیا ہوا ہے اس کی وجہ سے مسجد تک جانے نہیں دیتی۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے انہی امتیوں میں سے ایک حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سبب سے دعا فرمائی ہے ملک یمن کے لیے، جب اللہم بارک لنا فی شامنا اللہم بارک لنا فی یمننا۔ ہمارے شارحین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں شام کے لیے برکت کی دعا حضور نے اس لیے فرمائی کہ یہ محبت وحی بھی تھا اور مرکز انبیاء بھی تھا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کثرت سے یہاں آئے ہیں، لیکن یمن کے اندر تو اتنی کثرت کے ساتھ انبیاء کرام علیہ السلام نہیں آئے۔ حضور نے یہاں دعا کیوں فرمائی؟ شارحین فرماتے ہیں یہاں دعا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جائے پیدائش ہے، یہ آپ کا مولد ہے، اس لیے سرکار نے یمن کا نام لے کر دعا فرمائی۔ اسی حدیث کا وہ حصہ ہے کہ نجد کے لیے نہیں فرمائی؟ جی بالکل اسی حدیث پاک کا حصہ ہے، اور فرماتا ہناک الزلازل والفتن، یہاں سے فتنے اٹھیں گے، یہاں سے زلزلے اٹھیں گے اور یہاں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوگا۔ اور پھر ہوا طلوع اور سارا ملیا میٹ کر دیا۔ جی امت کے اختلاف کا جو اصل اسباب ہیں، جنت جو تھا مالا اس میں جو کچھ ظلم زیادتی، جی امت میں اختلاف کا اصل سبب وہ جڑ ہی نجد سے شروع ہوا ہے، اور یہیں سے امت کے اتفاقی مسائل میں اختلاف پیدا کیا گیا ہے۔ بہرحال ایک شخص مراد قبیلہ سے تعلق رکھنے والا سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر پوچھتا ہے حضور بتائیے زمانہ آپ کا کیسے گزر رہا ہے؟ سلام کیا، سلام کرنے کے بعد حال احوال پوچھ کر کہتا ہے اے اویس بتائیے آپ کے دن ایام کیسے گزرتے ہیں؟ تو فرمایا اس بندے کا دن کیسے گزرتا ہوگا بھلا کہ جس کو یہ معلوم نہ ہو کہ رات ہونی ہے یا نہیں ہونی، اور اس کی رات کیسے گزرتی ہو جس کو یہ معلوم نہ ہو کہ دن آنا ہے کہ نہیں آنا۔ یہ عاجزی کا اظہار کیا، وگرنہ جو قرن میں بیٹھ کے یمن میں بیٹھ کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات سے، حضور کی احادیث سے واقف ہیں، حضور کے اصحاب سے واقف ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی سے واقف ہیں، اور جن کی روح دوسروں کی روح کو پہچان لیتی ہے ان کو بھلا معلوم کیسے نہیں ہوگا کہ میرے ساتھ صبح کیا ہونے والا ہے اور شام کیا ہونے والا ہے؟ ان کو تو اپنی وصال کا بھی پتہ ہوتا ہے، جی بالکل کس وقت ہوگا، کہاں ہوگا، کس طرح ہوگا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت شفاعت کے بارے میں ان کے بارے میں فرما چکے ہیں کہ یہ شفاعت کرنے والے ہیں، تو جو امت کی بخشش کا سبب ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کو معلوم نہ ہو کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ یہ تو ایک عاجزی کا اظہار تھا۔ لیکن اس کے بعد آپ نے کچھ جملے نصیحت کے ارشاد فرمائے ہیں۔ سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے مراد قبیلہ سے تعلق رکھنے والے بندہ خدا، ہمیشہ یاد رکھ موت ایسی چیز ہے یہ مومن کے لیے کبھی خوشی نہیں چھوڑتی۔
یہ تم ہمارے چہرے پر جو افسردگی کے آثار دیکھتے ہو، پریشانی حیرانگی کے آثار دیکھتے ہو، یہ دراصل وہ خیشیت ہے جو موت کے سبب سے آئی ہے۔ اور یہ یاد رکھنا، جس وقت مومن کو اللہ کے حقوق کی پہچان ہو جاتی ہے، نہ پھر سونا باقی رہتا ہے، نہ چاندی باقی رہتی ہے، مال چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ تو ہے اللہ کے حقوق کی پہچان ہونے کے سبب۔ اور جب بندہ اللہ کے حقوق کی پہچان کرنے کے بعد ان حقوق کی ادائیگی کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو پھر دنیا میں یار، سنگی اور صدیق بھی کوئی باقی نہیں رہ جاتا، پھر قریب کوئی نہیں رہ جاتا۔ پھر اس طرح جنگلوں اور بیابانوں میں، ویرانوں میں رات دن جو ہیں وہ گزارے جاتے ہیں۔ فرمایا ایک چیز کا شکوہ آپ نے کیا، فرمایا اللہ کی قسم مجھے شکوہ ہے ان لوگوں سے جن کو ہم بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، لیکن یہ لوگ ہمیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اور یہ لوگ فاسقوں کو، فاجروں کو ہمارے پیچھے لگا کر اذیتیں پہنچاتے ہیں، حالانکہ ہم ان کا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھلا سوچ رہے ہوتے ہیں۔ فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو مقام مرتبہ ان کو حاصل ہے، ہمارے ائمہ کرام نے تصریح کی ہے کہ تابعین میں اگر دیکھا جائے تو سید التابعین، خیر التابعین جنہیں کہا گیا ہے